بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأكمل إيماننا بولايته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات محمد صل على محمد. حضرات محترم، ہدیہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ان کی پروردگار عالم نے اس عید کو عید اکبر قرار دیا ہے. سب سے بڑی عید ہے مومنین کی. ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الاعیاد اربعۃ، عیدیں چار ہیں. ایک عید عید فطر ہے، اور ایک عید عید الاضحیٰ ہے، اور ایک عید یوم جمعہ ہے، اور چوتھی عید عید غدیر ہے. اور عید غدیر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بڑی عید ہے کہ پروردگار عالم نے اسے سب سے بڑی عید قرار دیا ہے. تو لہٰذا اس مناسبت سے آپ تمام حاضرین کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں، اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی خدمات کو تمام کرتا ہوں. ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام صل على محمد. بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 اشیاء کے اوپر. 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے. الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ. وہ 5 چیزیں، سب سے پہلی چیز نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، اور 5ویں چیز ہے ولایت. حضرت محترم حضرت زرارہ ابن عیون جو 5ویں اور 6ٹھے امام کے صحابی ہیں اور آپ سے بہت سی روایات منقول ہیں، وہ پوچھتے ہیں وَأَيُّ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ أَفْضَلُ. یا رسول اللہ، آپ نے 5 چیزیں بیان کی ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. اسلام ان 5 چیزوں کے اوپر قائم ہے، تو ان میں سے سب سے افضل کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور ولایت ہے. فَأَيُّ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ أَفْضَلُ، ان میں سے کون سی شے سب سے افضل ہے، سب سے اہم کون سی چیز ہے؟ فقال، امام نے فرمایا الولایت، سب سے اہم، سب سے بنیادی رکن جس نے اسلام کو احیا کیا ہے، جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے، وہ ولایت ہے. ولایت نے اسلام کو حیات بخشی ہے. لِأَنَّهَا، وجہ بیان کرتے ہیں ہمارے 5 امام، وجہ بیان کرتے ہیں لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، کہ باقی ان 4 چیزوں کی کنجی اور چابی ہے. جس کے پاس ولایت موجود ہے، سمجھنے کی اس کے خزانے میں نماز بھی موجود ہے، اس کے خزانے میں روزہ بھی موجود ہے، اس کے پاس حج بھی موجود ہے، اور اس کے پاس زکوٰۃ بھی موجود ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص ولایت امیر المومنین کے بغیر نماز بجا لاتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے
موجود نہیں ہے تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حج پر جاتا ہے لیکن اگر وہ بغض علی لے کر حج پر جاتا ہے تو اس کے حج کو اس کے منہ پہ دینا رکھ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص زکات نکالتا ہے لیکن علی کی محبت اور علی کی ولایت اس کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کی زکات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگلی وجہ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، کیونکہ یہی ولایت ہے جو ان تمام اشیاء کی چابی ہے، اس خزانے کی چابی ہے جہاں پر یہ تمام اشیاء موجود ہیں۔ وَالْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَا، اور یہ والی ہی ہیں جن کی ولایت کا اعلان کیا گیا ہے، وہ والی ہے جو ان اشیاء کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر یہ والی نہ ہو، اگر یہ رہنما نہ ہو، اگر یہ امام نہ ہو، اگر یہ خلیفہ موجود نہ ہو، جانشین رسول نہ ہو، وارث منبر نہ ہو، تو ان اشیاء کی طرف رہنمائی کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ صلوات علی محمد عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ ولایت کو افضلیت کیوں حاصل ہے۔ نماز کی اگر آپ حالت دیکھیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کبھی آپ پوری پڑھتے ہیں، کبھی قصر پڑھتے ہیں۔ آپ حضر میں ہو تو نماز پوری پڑھتے ہیں، لیکن اگر سفر میں ہو، مجبوری ہو تو اسے قصر پڑھتے ہیں۔ اور اگر انسان بیمار ہو تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو نماز میں کمی اور زیادتی کی گنجائش موجود ہے، کمی بھی ہوتی ہے اور پوری بھی ہوتی ہے۔ اور اگر روزے کی بات کریں تو روزے میں بھی ایسا ہی ہے، انسان اگر سفر کی حالت میں ہو تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر بیمار ہو، ڈاکٹر اسے منع کرتا ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو لہذا روزے کی عبادت کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کبھی موجود ہے، حالات کے حساب سے ہے۔ زکات کی اگر آپ بات کریں تو زکات جب تک نصاب موجود نہ ہو، مکمل نہ ہو، زکات واجب نہیں ہے۔ اور اگر حج کی اگر آپ بات کریں تو جو شخص جب تک مستطیع نہ ہو اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے۔ جو صاحب استطاعت ہوگا صرف اس کے اوپر حج واجب ہے۔ تو یہ تمام 4 عبادات، 5 چیزیں ہیں ٹوٹل جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو کبھی ہیں اور کبھی موجود نہیں ہیں۔ حالات کے اعتبار سے تغیر اور تبدل آتا جا رہا ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جسے اللہ نے ہم سب پر واجب کیا ہے اور وہ کسی بھی صورت میں قابل تغیر نہیں ہے، قابل معافی نہیں ہے، اور وہ عبادت ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ محمد ملندر نعرہ صلوات، صلی علی انسان حضر کی حالت میں ہو تب بھی اس کے اوپر ولایت واجب ہے، اس کے دل میں محبت محمد و آل محمد کا ہونا ضروری ہے، سفر میں ہو تب بھی ضروری ہے۔ انسان مریض ہو یا صحت مند ہو، دونوں حالتوں میں اس کے دل میں ولایت علی کا ہونا ضروری ہے۔ انسان کے پاس زکات کے لیے نصاب موجود ہو یا نہ ہو، ہر حال میں انسان پر واجب ہے کہ وہ ولایت علی کا اقرار کرے، اور انسان مستطیع ہو یا نہ ہو، حج پر جا سکتا ہو یا نہ جا سکتا ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں ولایت علی کا اقرار کرے اور اپنے دل میں محبت علی کو رکھے۔ اگر محبت علی اور ولایت علی کے بغیر اگر ان افعال کو، ان اعمال کو بجا لائے تو اس انسان کی نہ یہ عبادات قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے۔ صلوات علی محمد۔